تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والا ہے وہ جس نے بنایا آسمان میں قلعے، فرشتوں کے ٹھہرنے کی جگہ، یا قلعوں سے مراد ستارے گاہ ہے جن سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور پیدا کیا آسمان میں سورج اور چاند درخشاں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ وہ ہے جس نے بنایا رات اور دن ایک کے بعد آنے والا، رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے۔ لمن اراد، جو کوئی چاہے، ان یذکر، کہ نصیحت لے، او اراد شکورا، یا بنے وہ شکر گزار۔ اب اللہ کے نیک بندوں کی نیک خصلت ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ رحمان کے نیک بندے جو چلتے ہیں زمین پر آرام سے۔ ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ زمین پاڑ سکتا ہے نہ پہاڑ تک پہنچ سکتا ہے، تو کائے کے لیے لمبے لمبے ڈانگے مار رہا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب لڑنے لگتے تھے جاہل لوگ، قالوا سلاما، کہتے السلام علیکم، جان چھوڑا ہو یار۔ جواب جاہلا باشد خاموشی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو رات گزارتے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ جو کہتے ہیں پروردگار دور کرم سے جہنم کا عذاب، ان عذابا کان غراما، بے شک عذاب وہاں کا چمٹے گا، بڑا سخت ہوگا، غرام۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت بری جائے قرار و جائے مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے ضرورت سے زیادہ، ولم یقتروا، تنگی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اور اس کے درمیان میں قائم رہتے ہیں۔ بہت زیادہ دے دو گے پھر اگلے دن شرمندگی ہوگی، یہ بہت پیسے دے دیے، کم ہونا چاہیے۔ بہت تھوڑے سے دے دیے تو افسوس ہو کہ میرے پاس تو تھے، درمیان میں رہو۔ اللہ کو اعتدال پسند ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ اور حاجت روا۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور نہیں قتل کرتے ہیں اس انسان کو جس کو اللہ نے محترم بنایا مگر حق کے ساتھ، اور حق قتل کی نہیں۔ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، یلقا اثاما، وہ جا ملے گا گناہوں سے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، بڑھایا جائے گا اس کا عذاب قیامت کے دن۔ ویخلد فیہ مہانا، اور رہے گا اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر۔ الا من تاب، مگر جس کسی نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، عمل کیا دیکھ، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکی سے تبدیل کر لے گا، جس کے تین مطلب ہو سکتے ہیں۔ حق تعالیٰ ان کو نیکیوں کی توفیق دے دے گا، تو نیکیاں جب بہت زیادہ ہو جائے، ان الحسنات یذہبن السیئات، تو سیئات مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ مفسرین بیشتر تو یہ کہتے ہیں، اللہ، ایک آدمی نے داڑھی مونڈ لی، اب لمبی داڑھی رکھی ہے تو بس ہو گیا نا حسنات۔ ایک آدمی بہت نمازوں میں کوتاہی کرتا تھا، اب بالکل جماعت نہیں چھوٹتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ ایک طالب علم اپنا سبق صحیح نہیں پڑھتا تھا، اب وہ تفسیر یاد کر رہا ہے، تو ساری نیکیوں کی جڑ قرآن کریم ہے۔
دوسری تفسیر آیت کی یہ ہے کہ حق تعالی سیئات کو معاف کر دے گا اور حسنات کو قبول کر دے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ اکبر۔ یہ تیسری تفسیر کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور کرو کہ ایک شخص کے گناہ، برائیاں، معاصی، ذنوب، خطیات، تقصیرات، بشریات کہا جائے کلھا حسنات، یہ سب نے کیا، عصمت کی شان پیدا ہوتی ہے، عصمت کی شان۔ حدیث میں ہے کہ روزہ دار کی نیند بھی عبادت شمار ہوتی ہے، اور معتکف کے اندر جو معتکف کھاتا پیتا سوتا ہے، مسجد میں کھانا پینا سونا بغیر وجہ کے منع ہے۔ علی القاری نے مرقات میں اجماع نقل کیا ہے حنفیہ، لیکن معتکف کو اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دو مثالیں سمجھنے کے بعد غور کرو، آگے چلو۔ دیکھو بخاری شریف میں ہے، مجاہد جو جہاد کے لیے گھوڑا پالتا ہے اور وہ پانی پینے جاتا ہے اور آتا ہے، چارہ کھانے آتا ہے اور جاتا ہے، یہ آنا جانا فمستن فی تیلھا وبولہ وروثہ، گھوڑے کا پیشاب اور لید، یوزن لہ فی الحسنات، قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں نیکی بن جائے گی۔ اگر جنگی گھوڑے، مجاہد کے گھوڑے کے پیشاب اور لید کا احترام ہے اور اس کی نجاست ختم کر کے اس کو طہارت کی طرح گنا جاتا ہے، فما تقول فی طالب یطلب اللہ سائر حیاتہ وما تقول فی عالم نہریز یعبد اللہ سائر حیاتہ وما تقول فی عابد یعبد اللہ سائر اشغالہ۔ اس سے پتہ چلا کہ گزشتہ زمانے کے تمام گناہ، سیئات، خطیات، ناپسندیدہ امور، سب کے سب کو نیچے دستخط کر کے کہا سب کے سب نیکیاں ہیں، چل یہ بھی نیکیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ویسے یہ بات تو تم میں سے کم لوگوں نے دیکھی ہوگی، لیکن یہ تم نے دیکھا ہوگا کہ حکومت جب کسی کو وزیر بناتی ہے یا گورنر بناتی ہے، پہلے کبھی نہیں سنا ہے، اب جو لالا خان آیا ہوا ہے بش دا پتر، اس نے عجیب تماشا کیا ہے کہ جس پر 10 20 قتل ہوئے ان کے نیچے لکھ دیا کہ یہ سب کالعدم ہے اور اس کو فلاں سیٹ پر بتاؤ۔ اس سے یہ ایک مشاہد عمل ہے، دیکھنے میں آتا ہے۔ جب اہل باطل کے ہاں یہ رواج ہے تو وہ غنی الاغنیاء اور سخی کبیر اللہ بزرگ و برتر کا کیا کہتا ہے۔ امام غزالی نے جواہر القرآن میں کہا ہے کہ بس یہ آیت ہے ہمیں تاج نجات تک لے جانے والی۔ پنجابی شاعر نے کہا ہے نا، کہ دفتر چکول مولا تھر تھر کمبل اونچی شانے والے ہوں۔ اگر حساب پر آئے دفتر اعمال کھولے، بڑے کرے والے بھی گھبرا جائیں گے۔ اور چھ فضل چھ کرے مولا تے بخش جاوے میں جیے موکالے ہوں۔ اور اگر وہ فضل پر آئے تو ہم جیسے سیاکار بھی معاف ہو جائے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ بدل دے اللہ ان کے گناہوں کو حسنات نیکیوں میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اے اللہ بخشنے والا رحم والا۔